آپ کی فیملی میں اس سے پہلے کوئی بیوروکریٹ ہے؟ پڑھائی کی طرف کوئی بہت زیادہ ٹرینڈ فیملی میں نہیں تھا. اگر آپ اس سروس میں آ گئے تو پھر آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ جنت بنا لی، اپنی زندگی سنوار لی. ایز اے بیوروکریٹ آپ کے مائنڈ میں ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی کہیں نہ کہیں پرائس بھی ہوگی. گجرات میں آپ اے ڈی سی آر بھی رہے، سنا ہے وہاں پہ آپ نے کرپشن کا ایک بہت بڑا کیس پکڑا تھا. یہ بھی جو آفرز ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی اور یہ کسی ایک سیٹ اسپیسیفک نہیں ہوتی. ہمیشہ جب بھی کسی بیوروکریٹ کا انٹرویو کیا جاتا ہے اور بیوروکریسی کے بارے میں عام جو جنتا ہے، ہماری عوام ہے، وہ یہ تاثر رکھتی ہے کہ یہ بہت کرپٹ ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ چیزیں ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے اب سسٹم کا حصہ بن چکی. سرکار کی لینڈ کو الاٹ کرنے پہ اس طرح کا تھا کہ جی آپ کریں تو ہم آپ کو اتنی لینڈ اس میں سے آپ کو بھی لیکن کہا جاتا ہے بیوروکریسی بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی جب وہ اس طرح کے کھانچے جن کو کہتے ہیں. کاٹیا صاحب، آپ کو کب پتہ چلا کہ سیلاب آ رہا ہے؟ یہ ہنچ تھا کہ خدا نخواستہ لوگ سوئے ہوئے بہ جائیں گے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے پانی کو روکنے اور ایک سائڈ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، لیکن اتحاد جو غریب عوام ہے ان کو ڈبونے کے لیے. ابھی بھی یہ بعض اوقات وہ راتیں یاد کرتے ہیں تو ایک عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ایئر 2026 میں کیا دوبارہ سیلاب آئے گا؟ آپ کا انالیسس، آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، اس میں گورنمنٹ کا مین جو فوکس ہے وہ رہائشی جو وہاں پہ یونٹس ہیں ان کو سب سے پہلے نکالنے کا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ آپ ریئل ٹائم خود کا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہو، جیسے کہ اسپارکو کے ساتھ مل کے آپ کر رہے ہو، وہ ڈیٹا آپ کے پاس ریئل ٹائم آ رہا ہو؟ اس وقت ٹاسک زیادہ اسٹریس فل ہو جاتا ہے جب آپ کے سینئرز آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں اور آپ کوشش کر رہے ہوں، لیکن ٹاسک اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم تو لینا ہے. اب جو نئے بیوروکریٹس آ رہے ہیں، جو نئے ہماری جو جنریشن آ رہی ہے، ان کے اندر ایک ہی چیز ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، تصویریں بنائی لگائی، انجوائے کر رہے ہیں. اس کی کوئی اپنی تشہیر کی میرے خیال ضرورت ہوتی نہیں ہے، اور آپ نے کام کیا ہو تو وہ چھپتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں. عرفان علی کاٹیا ان کا نام ہے، اور آپ نے بالکل ان کو سنا ہوگا. جب سیلاب کی صورتحال تھی تو ہر لمحہ انہوں نے آگاہ رکھا پورے پنجاب کو، اور آج ہم ان سے بات کریں گے. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو کاٹیا صاحب، ویسے تو آپ بڑا مشہور ہیں اس وقت میڈیا کے اندر، کیونکہ سیلابی صورتحال میں آپ نے جس طرح سے عوام کو آگاہ رکھا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آگاہ رکھا، تو اس سے لوگوں کی بڑی رہنمائی بھی. ساتھ بیشتر مختلف ایسے سوالات بھی ہیں جو کہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو کیوں نہ سب سے پہلے آپ کے اس کریئر سے پہلے آپ سے سوال پوچھا جائے کہ اس کریئر کا آغاز ہونے سے پہلے آپ کیا تھے، اور جب کریئر کا آغاز ہوا تو پہلی پوسٹنگ آپ کی کہاں تھی، اور آج آپ ڈی جی پی ڈی ایم میں ہیں. تو اس دوران آپ کے ساتھ جو آپ کے زندگی کے چند ایسے لمحات وہ آج آپ نے ہمیں بتانے ہیں. تو سب سے پہلے تو کریئر سے پہلے کا سوال جو ہے وہ آپ سے کر لیتے ہیں. کریئر سے پہلے آپ کیا تھے؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوور آل اگر کیریئر سے پہلے کی بات کی جائے تو ایک ذمہ دارہ اور ایگریکلچرسٹ فیملی سے وہ تعلق ہے. ساہیوال کے قریب میرا گاؤں ہے، اور شروع سے ہی پڑھنے کا شوق رہا. اور اسکولنگ کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد جب ماسٹرز کیا تو اس وقت پھر شروع سے یہ لگتا تھا کہ کچھ ایسا رول زندگی میں اللہ کی طرف سے اگر ہو جائے کہ جس میں ہم پبلک سروس میں اپنا رول ادا کر سکیں. تو اللہ کا شکر ہوا کہ میں نے جب اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دی سی ایس ایس کی تو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی میں کلیئر کیا، اور ڈی ایم جی میں اس وقت جو اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس میں میرا انتخاب ہوا. اور انیشلی پھر کیونکہ آپ کو اپنے صوبے کے علاوہ آؤٹ آف پروونس جانا ہوتا ہے تو ہماری سندھ میں انیشیل سروس رہی، اور وہاں شہید بے نظیر آباد ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے، وہاں پہ میں نے اپنی وہاں پہ ٹائم گزارا. پہلی پوسٹنگ آپ کی وہاں پہ تھی، تو کیسا رہا وہاں کا ایکسپیرینس آپ کا؟ بہترین. سندھ کا بھی اوور آل دیکھیں تو سندھ میں کی ایک اپنی یونیکنیس ہے، اپنی ایک خوبصورتی ہے. اور پھر آپ کی سروس میں بھی جب شروع کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے، اور اوور آل لرننگ چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں سندھ واز ونڈرفل. آپ کی فیملی میں اس سے پہلے کوئی بیوروکریٹ ہے؟
ناٹ ایز سچ، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ بالکل پیورلی ایک ایگریکلچرسٹ یا ذمہ دارہ وہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ تھا کہ وسائل الحمدللہ تھے، زمین وغیرہ جو وراثتی ہوتی ہے، لیکن پڑھائی کی طرف کو بہت زیادہ ٹرینڈ فیملی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مہربانی ہے والدین کی کہ انہوں نے اس وقت سرکمسٹانسز اس طرح کے بنے کہ پھر لاہور میں یہاں داخلہ ہوا، اور لاہور میں اسکولنگ کے فوراً بعد پھر گورنمنٹ کالج، اور گورنمنٹ کالج کے بعد قائد یونیورسٹی. تو اس حوالے سے الحمدللہ اپنے آپ کو کافی لکی سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو بیسٹ اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں انسٹیٹیوشنز میں جانے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد بھی یہ بھی ایک پیورلی سارٹ آف آپ کا ایک جوا ہوتا ہے کہ آپ سوشل سائنسز پڑھیں، اور سوشل سائنسز کے بعد پھر آپ کسی بڑے رول کی زندگی میں وہ توقع کریں کہ اگر تو آپ نے کوئی پروفیشنل ڈگری کی ہے تو چلیں آپ کوئی اس پہ کیریئر پلان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس یا پیورلی ہیومینٹیز یا وہ جو سوشل سائنسز ہیں وہ پڑھی ہوں تو یا تو پھر آپ سی ایس ایس یا اس طرح کا کوئی کمپیٹیٹیو کلیئر کر جائیں، ادروائز پھر اس کے علاوہ جا کے آپ نے پھر فصل ہی اپنی اور زمین ہی کاشت کرنی ہوتی. ہمیشہ انسان کا کوئی مینٹر ہوتا ہے، تو اس سروس کا آغاز سے پہلے آپ کا کوئی تھا کہ میں نے اس شخص کی طرح بننا ہے، یا آپ کے پاس پہلے کوئی علم تھا کہ جناب یہ بیوروکریسی جو ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے یا سول سروسز کی طرف جانا ہے؟ ویل اس میں بھی نا گورنمنٹ کالج لاہور اور قائد یونیورسٹی کا خاص طور پہ کہ جب گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد قائد یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں آئی آر یا ایون پولیٹیکل اسٹڈیز، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک باقاعدہ ٹرینڈ ہے، ہر دوسرا بندہ وہ کمپیٹیٹیو اور یہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے. آپ کے جو ٹیچرز ہیں سارے اس میں وہ مطلب نیشنل لیول پہ دے آر نون ٹو ایوری ون، اور پھر ان سے آپ ایک اور اپنے سینئر سے آپ ایک موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں کہ، اور وہ انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو پھر فردر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کالج لاہور اور قائد یونیورسٹی یہ دونوں نے وہ رول میرے لیے بھی ادا کیا، اور اپنے کولیگز کو پیئرس کو دیکھ کے یہ ایک موٹیویشن تھی کہ آئی کین ڈو دس، اور الحمدللہ اللہ نے پھر کرم کیا. ہماری سوسائٹی میں جب بھی ایسی سروس کی بات ہوتی ہے تو ایک چیز موٹیویٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کو، ایک پازیٹیو موٹیویشن ہے اور ایک نیگیٹو موٹیویشن ہے. پازیٹیو موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا کریئر آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، اور ایک نیگیٹو جو رجحان ہے آج کل بیوروکریسی کے بارے میں وہ یہ کہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس سروس میں آ گئے تو پھر آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ جنت بنا لی، اپنی زندگی سنوار لی. یہ ایک موٹیویشن لوگوں کے اندر ہے. آپ کے اندر موٹیویشن وہ پازیٹیو تھا، یہ کیا تھا؟ جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ بالکل کوئی ایسی اللہ کا شکر تھا کہ کوئی ایسی فیملی نہیں تھی کہ بالکل پھر ہمارا گزر بسر ہی نوکری اور جاب پہ ہی ہونا ہے. مطلب آپ وراثتی جو زمین ہے وہ ہر چیز، ابھی بھی میں نے جیسے کہا نا فیملی میں ٹرینڈ بھی اسی وجہ سے پڑھائی کا کوئی بہت زیادہ نہیں تھا کہ ہر کسی کو تھا کہ یہ تو باپ دادا کی زمین ہے اور بس فصل لگائیں گے اور آگے اس کی کھیتی آئے گی. لیکن یہ اللہ پاور لینا چاہتے تھے، اللہ کا پاور بھی اس سینس میں کہ جب آپ دیہات میں اس لیول کی فیملیز ہوں کہ جس میں آپ کے ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ایشو کو ریزالو کرنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا رول اللہ کی طرف سے ملے کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں وہ پیدا کر سکیں. بطور بیوروکریٹ آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا آج تک؟ سبق یہی ہے کہ انیشیٹو لینا چاہیے، اور ہمیں جو روٹین کا ایک کام ہے اس سے ہٹ کے کچھ کریں. یہ ہر بیوروکریٹ کا یہی ویژن ہے، لیکن ہماری جو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ہم ایک تھیوری پڑھتے ہیں پرنسپل ایجنٹ تھیوری، وہ ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے. عرفان علی کاٹھیا کے آگے ایسی کون سی رکاوٹیں آئیں؟ کبھی آئیں ایسی؟ جی یہ بھی اب دیکھیں اوور آل جب آپ ایک گورنمنٹل سیٹ اپ میں آپ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ سارے اپنا اپنا رول، اگر پولیٹیکل سائیڈ ہے تو اس نے اپنا رول ادا کرنا ہے، بیوروکریسی ہے تو اس نے اپنا رول ادا کرنا ہے، اور اسی طرح باقی میں میڈیا کا کہوں گا ہر کسی کا ایک اپنا رول ہے. اب اس رول میں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے،
اور اس میں پھر آپ جب نیک نیتی سے اور گڈ فیتھ میں چیزیں کریں تو اللہ کی طرف سے بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور کوئی ایسے باٹل نیکس نہیں ہوتے کہ آپ اچھا ڈیلیور کرنا چاہیں، پبلک کو سرو کرنا چاہیں اور پھر خدا نخواستہ آپ کر نہ پائیں۔ پی ڈی ایم اے سے پہلے آپ نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہو جس میں آپ سکسیزفل بھی ہوئے لیکن بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہو، کیا آپ بتانا چاہیں گے کوئی ایسا انیشیٹو جس میں رکاوٹ آئی اور آپ کو ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے کہ آپ ایک کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ہونے نہیں دیا ذرا فرام دا گورنمنٹ سائڈ، فرام دا پولیٹیکل سائڈ؟ ایز سچ دیکھیں، انیشیٹو جب بھی آپ لیں گے تو یہ ایز اے بیوروکریٹ آپ کے مائنڈ میں ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی کہیں نہ کہیں پرائس بھی ہوگی، کہ جب بھی آپ کوئی آؤٹ آف باکس کوئی چیز کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جو منوٹنی چل رہی ہے یا ایک انرشیا ہے اس میں پھر وہ شاید ہر بندے کو وہ چیز اس طریقے سے اس کو پرسیو بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو مجھے 3-4 اضلاع میں بطور ڈپٹی کمشنر کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور ہم نے گجرات کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ کڈنی سینٹر گجرات ہے، وہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کا ابھی تک وہ خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک ہارٹ آف دا سٹی ایک ایمپل اسپیس جس پہ صرف ہم نے وداؤٹ اسپینڈنگ سنگل پینی فرام دا گورنمنٹ ایکسچیکر ہم نے مخیر حضرات اور لوگوں کو ملا کے، اور اس وقت وہ اس پورے ریجن کا سب سے بڑا فری آف کاسٹ ڈائلسس یونٹس وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گجرات کا جو برن سینٹر ہے وہ سب سے ایک خوبصورت وہ تھا، اور پھر جم خاناز ہم نے گجرات سے سٹارٹ کر کے بہاول پور میں اس وقت تقریباً 94 کنال پہ ایک خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ جم خانہ وہ بنا ہوا ہے، جس پہ الحمدللہ کوئی ایک سنگل پینی بھی فرام دا گورنمنٹ ایکسچیکر نہیں لگا، اور اس وقت پورا جو مین ضلع ہے اس کی تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس وقت جم خانہ کے ممبرز ہیں۔ اور اسی طرح وہاڑی میں بھی اپنے طور پہ ہم نے یہ کوشش کی۔ تو ان اے نٹ شیل کہ آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس میں صبح سے شام صرف جو آپ کے روٹین کے کام ہیں ان سے ہٹ کے کچھ کریں تو میرا ماننا یہی ہے کہ پبلک پھر اس پہ یاد بھی رکھتی ہے، اور وہ آپ کا کوئی ریئل کنٹریبیوشن ہے۔ گجرات میں آپ اے ڈی سی آر بھی رہے؟ جی بالکل رہے۔ سنا ہے وہاں پہ آپ نے کرپشن کا ایک بہت بڑا کیس پکڑا تھا۔ یہ بالکل اس وقت کچھ رجسٹریشن میں کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں تھی تو جس پہ وہ لگا کہ یہ غلط چیز ہے۔ کیا ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ اب وہ جیسے انڈر ویلیو کر کے ایک رجسٹریشن ہے یہ کرواتے ہیں، یہ بعض اوقات گورنمنٹ کی کوئی پراپرٹی کو اس طرح کیا جاتا ہے، تو اس پہ ہم نے باقاعدہ ایف آئی آرز بھی دی، اور اس وقت اس چیز کو گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ تھا اس کو سیو بھی کیا گیا۔ سنا ہے وہ لوگ گرفتار بھی ہوتے، نوکری سے بھی برخاست ہو گئے؟ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ چلیں، اب ایک سوال ہے، ہمیشہ جب بھی کسی بیوروکریٹ کا انٹرویو کیا جاتا ہے اور بیوروکریسی کے بارے میں عام جو جنتا ہے، ہماری عوام ہے، وہ یہ تاثر رکھتی ہے کہ یہ بہت کرپٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو جب تک جہاں جہاں پوسٹنگ ملی ہے، آپ کو اب تک کرپشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیبل پر آفر آئی ہوں گی، ضرور آئیں گی، کیونکہ جب آپ ایک ٹیبل پہ ایک آفس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس پولیٹیکل لوگ بھی آتے ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں، تاجر برادری بھی آتی ہے۔ ایسی بڑی آفر آپ کو کبھی ہوئی ہو؟ یہ پھر اس میں بھی ہمیں اپنے سسٹم کو اور بیوروکریسی کو اوور آل جو نیچر ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی جو آفرز ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، اور یہ کسی ایک سیٹ اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ یہ مطلب یہ چیزیں ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے اب سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اچھے طریقے سے گڈ فیتھ میں اور پبلک سروس کو مین اپنا موٹیو بنا کے اور پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ تو یہ تو سٹارٹ کی ہی میں اگر آپ سے بات کروں تو سندھ میں بھی کیونکہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ، ڈپٹی کمشنر کے طور پہ، پہلی پوسٹنگ کلیکٹر کے طور پہ بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے انیشلی کہ کچھ سرکار کی لینڈ کو الاٹ کرنے پہ اس طرح کا تھا کہ جی آپ کریں تو ہم آپ کو اتنی لینڈ، اس میں سے آپ کو بھی کتنی لینڈ بس یہ چھوڑیں، لیکن دیکھیں پھر وہی بندہ کہ اگر آپ پہ اللہ کی طرف سے
گھر سے ہی کوئی اتنی آپ بالکل قسم پرسی کی حالت میں نہیں ہیں اور پھر آپ کو گورنمنٹ اتنا کچھ دے یہ آپ رہی ہے کو کریئر میں سب سے پہلی سروس کے جب آپ نے جوائن کی اس وقت یہ جی 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 اور پھر اللہ کا آپ پہ اتنا زیادہ کرم ہو کہ آپ دیکھیں ونس یو کلیئر دس کمپیٹیٹیو ایگزام تو اللہ کا یہ آپ پہ اتنا کرم ہے کہ یو آر امنگس دی چوزن ون. اور اس کے بعد پھر آپ کو گھر سے بھی کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی وراثت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں, تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ کام عزت کے لیے بھی کر. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے سندھ کی بات بتائی, پنجاب میں بھی آپ کافی دیر سے تعینات ہے, تو پنجاب کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ بتائیں. پنجاب میں بہت چیزیں اسٹریم لائنڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ باقی سارے پروونسز بھی دیکھیں. ہمارا سندھ میں بھی اچھا ایک بڑا ٹائم گزرا, کلیگز فرام بلوچستان اور باقی بھی. تو پنجاب میں اوور آل چیزیں بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہیں, اور اس میں اور دوسری اس سے سب سے اہم بات کہ آپ یہاں کی مڈل کلاس کو دیکھیں تو بہت وائبرنٹ اور ویجیلنٹ ہے, کہ مطلب دے نو دیئر رائٹس. اور یہ جو بہت زیادہ کرپٹ پریکٹسز ہیں یہ تب زیادہ اس میں وہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گیپس ہوں, لیکوناز ہوں, اور پھر سسٹم ایکسپلائٹ کرے. الحمدللہ پنجاب کا اوور دا ایئرز ادھر اب اس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ آپ کے پاس گیپس نہیں ہیں, چیزیں اسٹریم لائنڈ ہیں. اور یہی وجہ ہے, اور جو مڈل کلاس ہے ہماری وہ بڑی وائبرنٹ مڈل کلاس ہے. آپ مطلب ان کو یو کانٹ چیٹ دیم, یو کانٹ ڈیسیو دیم. لیکن کہا جاتا ہے بیوروکریسی بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی جب وہ اس طرح کے کھانچے جن کو کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. تو یہ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جب بھی کسی بیوروکریٹ کو دیکھتے ہیں یا پولیس والے کو دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے, ان کی زبان پہ جو پہلا لفظ آتا ہے یہ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہوگا. اب بظاہر ہر آدمی, میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی, ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے. بہت آفیسرز ہیں جنہوں نے ایمانداری سے اپنی نوکری نبھائی ہے اور وہ نبھا بھی رہے ہیں, لیکن چند ایک ایسے عناصر بھی موجود ہیں, ہم ان سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے. تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں سیلاب کے اوپر. کاٹیا صاحب, آپ کو کب پتہ چلا کہ سیلاب آ رہا ہے؟ سیلاب جو 2025 کا تھا یہ اپنی حیت میں کافی سارے سبق ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن پی ڈی ایم اے کو بھی دے گیا اور ہمارے صوبے کو اور پنجاب کی پبلک کو بھی دے گیا. 2025 کا جو 26 اگست تھا وہ صبح کا وقت اتنا ہی نارمل تھا جتنا ہمارا مونسون کے یہ باقی دن تھے, کہ جن میں مختلف سپیلز میں ہم اطلاعات لوگوں کو دے رہے تھے کہ اگلا سپیل اتنے سے اتنے تاریخ تک شدید بارشیں ہوں گی اور اس میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے, باقی مسائل ہو سکتے ہیں. تو جو یہ سپیل تھا ہمارا آٹھویں سپیل کی بھی اسی طرح کی ایک پریڈکشن تھی کہ جی بلائی علاقوں میں بھی اور چناب, راوی اور ستلج کے جو اپر کیچمنٹس ہیں انڈین سائڈ پہ ان میں بھی بارش ہوگی, اور ہمارے اپنے بھی نارتھ ایسٹرن ریورز اپنا ایریاز میں بارش ہوگی. لیکن 26 اگست کا دن جو صبح کے وقت, اس دن میں نارووال میں تھا ہمارے منسٹر اریگیشن کاظم علی پیرزادہ کے صاحب کے ساتھ, اور وہاں پہ بھی ہمارا نالا ڈیک کا ایک وزٹ تھا جو کہ بالکل ریگولر اور روٹین کا وزٹ تھا. اور صبح 10 بجے جب گیجز میں نے لی اور تمام ریورز کو چیک کروایا تو اس وقت 1,28,000 کیوسکس پہ چناب مرالا کے مقام پر چل رہا تھا, اور ستلج میں میڈیم فلڈ تھا, لیکن میڈیم فلڈ مینس کہ آپ کے دو بندوں کے درمیان میں ہی سیلاب کا پانی اس وقت تھا, تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن چناب جب صبح 10 بجے 1,28,000 کیوسکس پہ, اور ہم اپنی روٹین کی میٹنگ کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, دوپہر میں شدید بارش تھی نارووال میں بھی, اور اس وقت سے پھر چیزیں جو ہی ہمیں کوئی 3-4 بجے یہ پتہ چلا کہ ریور جو منور توی ہے اور جموں توی ہے, ان میں انڈیا کی طرف سے بھی جو ایک مورلی اور انٹرنیشنل لاء کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ ہمیں ٹائملی اس میں اطلاع دیتے, وہ اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے صرف ایک انفارمیشن شیئرنگ کی ود دی فارن آفس, اور وہ بھی ہمیں جب ریسیو ہوئی کہ ریور جو جموں توی اور منور توی ہے ان میں
ایک ہائی فلڈ آئے گا. تو اس کا بھی ہمیں اندازہ تھا کہ میکسیمم 60,000 سے 1,00,000 کیوسک یہ پانی ہو سکتا ہے. اور ابھی کیونکہ 1,00,000 یہ آپ کا اپنا ڈیٹا انالیسس تھا؟ ڈیٹا انالیسس ہماری ساری ٹیمز اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ تمام ورٹیکل ہاریزونٹل کوآرڈینیشن اس وقت پوری طرح سے چل رہی تھی. اور تو یہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ٹرانسلیٹ ہوگا کہ صبح 10 بجے 1,28,000 اور رات 9,17,000 پہ جب 4:34 کے پہ آخری دفعہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہم سے اس وقت بریفنگ لی, یا پھر ہم سیکرٹری اریگیشن اور سارے جو اس میں رسپانسبل آفیسرز اور ڈپارٹمنٹس تھے, ایوری ون واز اپ اینڈ واچنگ دی سچویشن اور اپنے تئیں جو کیا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت بات ہوئی اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب اور پی ڈی ایم اے پنجاب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے رسپانس میں, کہ صبح 10 کے بعد رات 10-11 بجے تک جب وہ اچانک پانی 1,28,000 سے 3,00,000 5,00,000 7,00,000 8,00,000 9,00,000 کیوسک ایک پانی ہے. اور جب وہ رات ہوا تو ہم میں یہ بالکل بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ جتنا ابرپٹلی یہ کچھ ہوا ہے, خدا نہ خواستہ جو, کیونکہ اب اخنور سے اور انڈین سائڈ سے مرالا تک 6 گھنٹے میں پانی نے پہنچنا ہے, اور پھر 6 گھنٹے میں آگے 6 سے 8 گھنٹے میں اس نے یہ سارے ہمارے ضلع جس میں گجرات, سیالکوٹ, وزیر آباد, ان سے گزر کے خانقی تک آگے پانی نے نکل جانا ہے. تو ہمیں یہ تھا کہ ان 6-8 گھنٹوں میں اور رات کا وقت ہونا ہے, کس طریقے سے ہم لوگوں کو, اور انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ لوگ دریا کے اندر رہ رہے ہیں, اور یہ اب حقیقت ہے, اس میں کوئی چھپانے والی وہ بات نہیں. اور یہ ہنچ تھا کہ خدا نہ خواستہ لوگ سوئے ہوئے بہ جائیں گے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب, ریلیف کمشنر پنجاب, اور خاص طور پہ گجرانوالہ ڈویژن کی جو ایڈمنسٹریشن نے اس رات کام کیا, کہ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ کوئی ایک سنگل کیجویلٹی ڈیو ٹو ارلی وارننگ اور ڈیو ٹو یہ نیگلیجنس آف دی ایڈمنسٹریشن یہ نہیں ہوئی. پوری طرح سے فلڈ پلین کو خالی کروایا گیا, اور وہی پانی جب ڈاؤن سٹریم مرالا پھر الٹیمیٹلی آگے خانقی اور قادرآباد پہ پہنچا, تو اس میں پھر 48 کچھ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم بھی ملا, لوگ بھی, زندگیاں بچی, اور خانقی نے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس وقت یہ پانی. میں آ ہی رہا تھا اسی اسٹوری کے اوپر, کیونکہ قادرآباد کا جو ہمارا ہیڈ ہے وہاں پہ سنا ہے کہ رات چیف سیکرٹری اور آپ اور ایس ایم بی آر اس رات پی ڈی ایم اے میں بیٹھے رہے تھے ساری رات, بس یہ ڈیسیژن ہو رہا تھا کہ حیدرآباد کو ہم نے بریک کرنا ہے, یعنی اوور بریچ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اچھا, اس میں ایک تو ابھی بھی یہ بعض اوقات وہ راتیں یاد کرتے ہیں تو ایک عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہ آپ دیکھیں کہ جب مرالا پہ بھی اس رات جب 9:17 گیا, آلدو کہ اس کی کیپیسٹی تھی, لیکن پانی کی ویلوسٹی اس طرح کی تھی کہ جو ہمارا ایمونیشن تھا یہ مرالا پہ بھی ڈپلوائے ہو گیا تھا, کہ خدا نہ خواستہ اگر پانی, کیونکہ ہر گھنٹے جتنا سپیڈیلی چیزیں آگے جا رہی تھی, یہ بالکل خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ پانی بریچ نہ کر دے ہمارے ہیڈ ورک کو. اور بالکل ہمیں ایمونیشن امپلائی کا بھی لاسٹ جب اریگیشن چیف سے سیکرٹری صاحب سے یہ بات ہوئی, تو یہ ہوا کہ شاید ہمیں اس طرف جانا پڑے جس سپیڈ سے پانی انکریز ہو رہا ہے, اور پیچھے انڈیا کی طرف سے کوئی کسی قسم کی نہ تو اطلاع ہے پراپر, پیچھے مزید پانی کتنا آ سکتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہوا جب رات 9:34 پہ رات 4:34 پہ یہ پتہ چلا کہ اب الحمدللہ پچھلے آدھے گھنٹے سے پانی نہ صرف رکا ہے, اسٹڈی ٹرینڈ ہے, بلکہ کچھ ہزار کیوسکس ڈاؤن پہ جانا شروع ہوا ہے. تو اللہ نے ہمارا ایک میجر جو ہیڈ ورک ہے مرالا اس کو محفوظ کیا. پھر آگے جب 24 سے 36 گھنٹے بعد وہ رات جو قادرآباد کی رات ہے, ہمارا رائٹ مارجنل بند ہمیشہ جو ریلیف کٹ دیا جاتا ہے یا بریچ کیا جاتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کیا جاتا ہے, اور اس میں ایک رستہ ہوتا ہے جس سے پانی گھوم کے پھر دوبارہ دریا میں واپس آ جاتا ہے. ایک تو ہیڈ ورک بچ جاتا ہے, دوسرا پھر اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے کہ پانی کو ایک سیف پیسیج دیا, کوئی 60,000 سے 1,00,000 1,50,000 کیوسک پانی سسٹم سے نکلا تو سارا پریشر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی اس رات جو لیفٹ بند تھا جو حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کی طرف تھا, اس پہ پانی نے اتنا زیادہ شدید قسم کا پریشر دیا کہ رات کسی بھی وقت یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا, اور اس سے پھر ہمارا بہت بڑا نقصان یہ ہونا تھا. ٹائملی یہ ڈیسائیڈ ضرور کر لیا گیا ہوا تھا
یہ چیف منسٹر پنجاب لمحہ بلمحہ سچویشن کو خود دیکھ رہی تھی. چیف سیکرٹری پنجاب نے پوری طریقے سے, ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب 10.5 لاکھ تک پہنچا ہے, 9 لاکھ کیپیسٹی والا ہے قادر آباد, تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس کو بریچ کرنا ہے. اور پھر ہم نے منڈی بہاؤالدین والی سائڈ پہ اس کا بریچ کیا, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنز بریچ اتنا ابرپٹلی ہوا نہیں کہ جتنا جلدی سسٹم سے ایک پانی نکل جانا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر اس کو مینول کچھ کرنا پڑا, تو 6 سے 8 گھنٹے لگ گئے. آپ نے ایک بڑے دریا کے بند کو بریچ کرنا ہے, وہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھی نہیں. جب ایمونیشن نے پورا اپنا کام ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنز نہ کیا, تو پھر جب مینولی وہ ساری چیزیں کرنا شروع کی, اس پہ ٹائم لگا اور پھر ٹوٹل تھرسٹ لیفٹ بینک پہ آیا. علی پور چٹھا کی کہانی کیا ہے؟ علی پور چٹھا میں پانی اتنا کیوں وہاں پہ وسیع لیول کے اوپر جو ہے ڈیواسٹیشن ہو رہی ہے؟ جی, پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو پانی اوور آل اس سال آیا ہے وہ اس طریقے سے اتنے کم ٹائم کے لیے اور کم ٹائم میں اتنا ریپڈ انکریز پہلے کبھی نہیں ہوا, جس وجہ سے پھر یہ پرابلمز بنے. اور اللہ نے لیکن الٹیمیٹلی حافظ آباد پنڈی بھٹیاں کو بچایا. اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں پھر چنیوٹ برج پہ 8 لاکھ پانی, 8 لاکھ کا ریلا گزرا. رواز برج جو جھنگ والا ہے, اگر وہ ٹائملی اس وقت آپ جھنگ کے لوگوں کو انٹرویو کریں جو مسن کا علاقہ ہے, تو وہ آپ کو اس چیز کی بالکل شہادت دیں گے کہ یہ اگر ٹائملی بریچ نہ ہوتا تو جتنا بڑا ریلا پہلے سے پیچھے سے آ رہا تھا, اگر وہ رستہ اپنا خود بناتا تو ایون جھنگ سٹی تک کے متاثر ہونے کے خدشات تھے. لیکن الحمدللہ پھر ٹائملی ڈیسیجنز ہوئے اور میڈیا کے توسط سے لوگوں کو ٹائملی آگاہ کیا گیا, لوگوں نے اپنے بندوبست بھی کیے. اور رواز برج جھنگ والے کو جب ہم نے بریچ کیا تو پانی نے اپنا رستہ خود اختیار کرنے کی بجائے اس چینل جو اس کو دیا گیا وہاں سے نکلا اور نقصانات بہت کم ہوئے. الٹیمیٹلی پھر ترمو آگے آیا, اور ترمو پہ بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ پہلے 2 ریلیف بڑے کٹ آ گئے تھے جس میں منڈی بہاؤالدین اور مسن کے علاقے کو تو متاثر ہونا پڑا, لیکن ترمو ہیڈ ورک بھی بچا. اور پھر الٹیمیٹلی آگے نیچے جلال پور پیروالا اور وہاں پہ جا کے چیزیں اور ایشوز بنے. پانی کے جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ بھی بہت کھیلا جاتا ہے. کہیں بہت زیادہ شکایات بھی آ رہی تھی, رومرز بھی تھی, اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ کچھ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے پانی کو روکنے اور ایک سائڈ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے, لیکن اتحاد جو غریب عوام ہے ان کو ڈبونے کے لیے. ایسا مرحلہ عرفان علی کاٹھیا کے اوپر آیا, کوئی پریشر آیا ہو؟ نہیں, بالکل. اس میں بھی نا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ اس سال کے جتنے فیصلے تھے ان فیصلوں کے صرف پازیٹیو اثرات ہوئے. اور دوسرا جو میگنیچیوڈ تھا, یہ اس میں کسی ایک آدھ کسی سٹیک ہولڈر کو بچانے والی صورتحال تھی نہیں. آپ کا 27 ضلع 72 تحصیلیں وہ ساری انڈر واٹر ہیں, وہ متاثر ہیں. اس میں کسی ایک دو ذمہ دار کو یا کسی کوئی خدا نخواستہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن بالکل سرے سے نہیں ہے. اور میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب نے لمحہ بلمحہ اس میں ایک ایک چیز پہ خود نظر رکھی, اور وہ بالکل رات دیر تک, بلکہ وہ جو چند دن شروع والے تھے پوری رات ایک ایک لمحے کی وہ رپورٹ خود لیتی رہی ہیں. اور پھر جو بھی ڈیسیجن ہونا تھا وہ 24 سے 36 گھنٹے پہلے ٹائملی فیصلے کر لیے جاتے تھے کہ پانی کا پچھلے کا جو اتنا والیوم ہے یہ آگے یہ باٹل نیکس بنیں گے. جیسے میں نے گزارش کی قادر آباد رائٹ بینک, اس کے بعد رواز برج, اس کے بعد ترمو کے فوراً بعد ہمیں پتا تھا کہ گڑھ مہاراجا جو برج ہے اس کو اگر ہم نے نہ توڑا گیا پراپرلی, اس کے اپنا ہائی وے روڈ کو نہ رستہ دیا گیا, تو جتنا پانی کا والیوم ہے پھر وہاں پہ شور کوٹ کی مضافاتی آبادیوں کو یہ متاثر کرے گا. تو وہ ٹائملی آلریڈی جب پانی وہاں پہنچا تو کٹ لگائے گئے جا چکے ہوئے تھے. اسی طرح سدنائی کا آپ نے دیکھا کہ جب یہ لاہور اور یہ والا سارا ایپیسوڈ ہوا, کس طریقے سے اس شام بھی چیف منسٹر پنجاب ہوں یا پورے ڈپارٹمنٹس ہر کوئی لاہور اور شاہدرہ ایوری ون واز نوئنگ, ایون 2000-1000 کیوسک کا فرق پڑتا تھا. تو نہ صرف پی ڈی ایم میں بلکہ پوری مشینری کو اپ ٹل چیف منسٹر پتہ ہوتا تھا کہ اب پانی اس لیول پہ آ گیا. اور ہمیں یہ 88 کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ لاہور کے لیے بھی کتنی ایک ڈریڈفل وہ
24 سے 48 گھنٹے تھے کہ جس میں ہم نے یہ 2,22,000-23,000 کیوسکس یہاں سے گزارا. میں تو اس رات سو نہیں سکا تھا کیونکہ ہم لمحہ بلمحہ اپنے ٹی وی کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا فلڈ فور کاسٹنگ کی بھی, اور آپ کا جو پی آر آفس ہے ان کی طرف سے بھی اطلاعات ہر 10-15 منٹ بعد, ہر 15 منٹ بعد اتنے کیوسک بڑھ گیا. تو لاہور میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے, کیونکہ اب اس میں لیسنگ لرننگ بھی ہے اس فلڈ کے اندر 2025 کے دوران, نیکسٹ ایئر 2026 میں کیا دوبارہ سیلاب آئے گا؟ آپ کا انالیسس, آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اب اس میں پھر اگر اوور آل ہم کلائمیٹ چینج کو اب نہ سمجھیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور پاکستان کو اور اب خاص طور پہ پنجاب کو اس چیز میں کہ ہم انفارچونیٹلی ان 10 ممالک میں ہیں کہ جن میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جن کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں. اور یہ صرف سیلاب نہیں, آپ اوور آل ہمارا کلائمیٹ کا پیٹرن دیکھیں جس میں اسموگ سے لے کے ڈراؤٹ کنڈیشنز, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی اور اوور آل جو گلوبلی ایک کلائمیٹ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, اس میں انفارچونیٹلی ہم بالکل فوکس پہ ہیں, ٹارگٹ پہ ہیں. اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی, اور نیکسٹ ایئر سے بھی جس طریقے سے اوور آل پروجیکشنز ہیں, انٹرنیشنل ماڈلز کو دیکھیں یا ہمارے اپنے ادارے, although کہ it would be too early to forecast about the coming flood season. میں نے اس لیے اسٹڈی کا, میں نے کچھ اسٹڈیز ہیں, لیکن بالکل جو ہمارے مونسون ہوگا یہ انٹینس ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب مونسون انٹینس ہوگا تو اٹ کین ٹرانسلیٹ انٹو اے میجر فلڈ. یہ جیسے اس دفعہ تو دیکھا ہے, تو بالکل آپ دیکھیں کہ ود ان آورز سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. اور 2025 نے بالکل ایک, اب اگر 26 اگست کے بعد آپ ٹوٹل سیزن دیکھیں تو 12 دن کا سیزن رہ گیا تھا, ایک ہفتہ اور گزرتا تو بالکل ہم خوشی خوشی کہتے کہ جی اس سال پھر الحمدللہ پوری طرح سے محفوظ رہے ہیں. لیکن آخری 5-4 دنوں میں ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی, اور یہ دوبارہ بالکل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ابھی جیسے چیف منسٹر پنجاب نے کافی سارے ریویو سیشنز لیے اور ڈی بریفنگز لی پوسٹ فلڈ. اس میں اب جو فلڈ پلین مینجمنٹ ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا, پی ڈی ایم اے کا پورا فوکس ہے, اور ہمیں اپنے فلڈ پلینز کو نہ صرف پراپرلی مینیج کرنا ہوگا, ایک اسٹرنجنٹ قسم کا ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہوگا, ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا, ادروائز خدا نہ خواستہ دوبارہ نقصانات کا. کیا اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے, ہونا شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ بالکل, اس کی پہلی کڑی ہی یہ ہے کہ جو 2016 کا فلڈ پلین ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنا اس پہ عمل درآمد کا نہ صرف عزم کا اعادہ کیا ہے بلکہ گراؤنڈ پہ اس کی طرف عمل درآمد کی طرف اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں بڑھ گئے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز فرسٹ آف آل فلڈ پلین میں فرام ناؤ آن ورڈز نہیں بنے گی, اور ہر وہ چیز جو ان واٹر لائنز کے اندر اور اس ایکسٹینٹ کے اندر ہے جو فلڈ پلین کا موسٹ کرٹیکل ایریا سمجھا جاتا ہے اس کو ری لوکیٹ کیا جائے گا. اور اس پہ ایک بڑی تعداد ہے کاٹیا صاحب, جی بالکل بہت بڑی تعداد ہے. اور اب دیکھا جائے تو ہمارے فلڈ کے دوران جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پیپل ہے they are from the river flood plain. 81% ابھی تک جو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے اگین پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سروے کیا, نہ صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ مینر میں 1 مہینے میں ختم کیا, اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان فائنڈنگز کو دیکھا جائے تو 81% آف دا پیپل آف دی افیکٹیز آر دوز کہ جو فلڈ پلین کے اندر انفارچونیٹلی. اب یہ بہت بڑا ایک آپریشن ہوگا آپ کے لیے, بہت بڑا آپریشن. ان کو اگر یہاں سے نکالنا ہے, اگر کمپنسیٹ بھی کرنا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ ان کو اپنی چھت اپنے گھر کے تحت گھر دیے جائیں گے. لیکن جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, جو وہاں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے متبادل کوئی آپ کے ہے کہ کیا پلان کر رہی ہے گورنمنٹ اس کے اندر؟ اچھا, اس میں گورنمنٹ کا مین جو فوکس ہے وہ رہائشی جو وہاں پہ یونٹس ہیں ان کو سب سے پہلے نکالنے کا ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کے علم میں بھی ہوگا, اور ہمارا کیونکہ خود بھی دیہات سے تعلق ہے, جو ریورائن بیلٹ ہے اس میں زمین بہت سرخیز ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ نہ صرف زرخیز ہے, یہ مالکی زمین ہے. موسٹ آف دا کیسز میں 5 دریاؤں کا جو بیڈ ہے, انڈس کا تو کئی کلومیٹرز پہ بیڈ ہے, یہ باقاعدہ لوگوں کی اپنی پرائیویٹ مالکی زمین ہے. تو اس میں شاید ہم اس طریقے سے سختی سے ان کو زمین کو کاشت کرنے سے وہ نہ روک سکیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو اصل گورنمنٹ کا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قیمتی انسانی جان اس کا ضیاع نہ ہو. اس کے لیے یہاں پہ دریا کے 2 بندوں کے درمیان میں
एम्बैंकमेंट्स के अंदर किसी भी किस्म के रिहायशी जो इमारतें हैं या रिहायशी को डेरा जात हैं उनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लैब से बड़ा सुनने में आ रहा था कि ये छोटे छोटे डैम भी बनाए जा रहे हैं, हम मिनी टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं ताकि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व भी करें, रोकें भी, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कुछ स्टडीज़ भी हैं, कुछ लोग, क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी यही कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप ये नहीं कह सकते कि आइंदा आने वाला साल जो महफूज होगा, नहीं। तो ये डैम्स बनाने वाले पे क्या कुछ अमल दरामद हुआ भी है, काम हो भी रहा है? जी बिल्कुल, इसमें एक तो फेडरल लेवल पे भी अब इस चीज़ का अदराक है कि हमें वो तमाम स्ट्रक्चरल मेजर्स वो लेनी पड़ेंगी कि जो हमारे दरियाओं के इन एंड अलॉन्ग लोगों का मज़ीद नुकसान उससे रोका जा सके। और इसी ज़मन में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो पोस्ट फ्लड एक प्रॉपर रिजिलियंट जो फ्लड प्लान है और रिहेबिलिटेशन प्लान है, उसके तहत हम जो अभी तक मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब को सबमिट हो चुका है, जिसकी जो 2-4 मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें ये कि शॉर्ट टर्म में हम जैसे इस साल अनफॉर्चुनेटली जलालपुर पीरवाला, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ में जिस तरीके से एम्बैंकमेंट्स के प्रॉपरली ना होने की वजह से नुकसानात हुए, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब को सबमिट प्रपोजल हो चुका है जो कि नेक्स्ट सैलाब से पहले पहले जलालपुर पीरवाला को भी और अलीपुर को प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स दे के दरियाओं के ऊपर उनको पूरी तरह से सेव कर दिया जाएगा। इसी तरह थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमारा जो सिदनाई हेडवर्क है कबीरवाला इस पे खानेवाल में, उसकी आपने देखा कि रावी में इस दफ़ा ज़्यादा पानी आने की वजह से 1.5 लाख कैपेसिटी के अगेंस्ट 1,93,000 क्यूसिक्स जब उस रात हुआ तो रात हमने 12:30 बजे उसको ब्रीच करवाया था। अब उसकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, डिज़ाइन कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की तरफ, क्योंकि ये 3 से 5 साल में होगा, ना सिर्फ उसकी, इसी तरह कादराबाद और सिदनाई दोनों हेडवर्क्स पे बिलियंस ऑफ रुपीस लगेंगे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। और होपफुली जब ये चीज़ें और प्लस ये न्यू एम्बैंकमेंट्स इन एंड अलॉन्ग जो जलालपुर पीरवाला, अलीपुर, ये जब सारी चीज़ें बनेंगी तो आने वाले सालों में खुदा न खास्ता किसी भी मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हमारे पास बेहतर लाहेअमल होगा। बतौर डीजी पीडीएमए आपने पीडीएमए के अंदर कोई पॉलिसी गैप देखा हो जिसको आप फिल करने के लिए अब आप कोशिश कर रहे हैं ताकि ये गैप इस दफ़ा फिल हो जाए, आइंदा किसी को ये मसला ना हो, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं? अब मैं तो फ्रैंकली आपसे ये कहूँगा, मुझे अपने इस अदारे से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इन्होंने इस सैलाब में डिलीवर किया। और मैं बाकायदा इस पे आई एम प्राउड ऑफ दिस कि जिस तरीके से इंटरनेशनली आप जहाँ वेस्ट को देखें, मुझे खुद जापान एक ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, जिस तरीके से वो लोग मॉडर्नाइज्ड हैं, वो लोग इक्विप्ड हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड में होते हुए जिस तरीके से इस सैलाब को वो अर्ली वार्निंग हो, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, अब हो तो वही सकता है ना जो हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं रिसोर्सेज में ही आपने चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन इन द गिवन रिसोर्सेज जिस तरीके से इस अदारे ने और इसके बाकी टेंटिकल्स ने काम किया, वो मेरे लिए एक हैरानकुन भी और एक तसल्ली बख्श भी था। लेकिन अब ओवरऑल सिनेरियोज़ को, ओवरऑल हालात को, क्लाइमेटिक पैटर्न्स को देखते हुए बिल्कुल पीडीएमए में भी पूरी तरह से एक इसको वाइब्रेंट बनाने की ज़रूरत है, इसको मोर रिस्पॉन्सिव बनाने की ज़रूरत है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको प्रॉपरली डिजिटलाइज्ड करने की ज़रूरत है। और एक इसी सिलसिले में हम एक इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जितने भी वो वफाकी अदारे हों, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और तमाम वो ऐसे अदारे जिनका किसी न किसी फॉर्म में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से और वल्नरेबल एरियाज़ और ग्रुप से ताल्लुक़ है, उन तमाम को डेटा शेयरिंग एक सेंट्रल हब हम बनाएं ताकि वहाँ से हम चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करें कि लोगों का जानी और माली नुकसान आने वाले सालों में उसको हम अवॉइड कर सकें। रियल टाइम डाटा के ऊपर कितना पीडीएम में मुत्तफिक है दीगर अदारों के ऊपर?
کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ آپ ریئل ٹائم خود کا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہو، جیسے کہ اسپارکو کے ساتھ مل کے آپ کر رہے ہو، کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ریئل ٹائم آ رہا ہو؟ جی، اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کسی بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایسنس آپ کا ڈیٹا بینک ہے اور آپ کا رسک اسیسمنٹ ہے. اور پنجاب amongst the other provinces was the first one کہ جس نے 2016 اور 18 کے درمیان میں پہلا ہمارا ایک رسک اسیسمنٹ ہوئی جو ریور انڈس، جہلم اور چناب کے سلسلے میں تھی، لیکن وہ بھی بہت زیادہ وائبرنٹ نہیں تھی اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈائنامک نہیں تھا. اب یہ موجودہ حکومت اور چیف منسٹر پنجاب نے اس کا اپروول دیا اور پورے پنجاب کے 5 دریاؤں کا اس سیلاب سے پہلے رسک اسیسمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. اور ہم نے سب سے پہلے جو ہل ٹورنٹس ہیں، رود کوئی نالے، ڈی جی خان اور راجن پور کے، ان کا ہم نے 1.5 ماہ کے اندر اندر پورا ایک اچھے طریقے سے اربن یونٹ جو ہماری پریمیئر سرویئنگ ایجنسی ہے ان سے رسک اسیسمنٹ کروا لیا. اور اس کے بعد انڈس کا سروے جاری تھا جب انفارچونیٹلی یہ سیلاب کی صورتحال بنی، اور اب وہ دوبارہ اسی نیکسٹ ویک سے ہمارا سروے دوبارہ ریزیوم ہو رہا ہے. اس سروے کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس سروے کے فوائد یہ ہوں گے کہ جتنا بھی ولنریبل ایریاز اور سیگمنٹس ہیں ان 5 دریاؤں کے ان اینڈ along، ٹورنٹس جو ہل ٹورنٹس رود کوئی نالے ہیں ڈی جی خان راجن پور کے، جو یہ چکوال اور پوٹوہار کی بیلٹ ہیں جہاں سے آپ نے دیکھا تھرڈ اسپیل بارش کا اس دفعہ وہ کلاؤڈ برسٹنگ اور اس میں کس طریقے سے نقصان، ان تمام چیزوں کو یہ ریئل ٹائم پراپر ایک وائبرنٹ ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس موجود ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر راجن پور یا ڈی جی خان کے 13 جو ہل ٹورنٹس ہیں ان میں اتنا پانی کوہ سلمان کے اوپر اتنی بارش ہوگی، اتنا پانی آئے گا تو کون متاثر ہوگا؟ ان لوگوں کے ریئل ٹائم نیم نمبر، جس کو ہم ان کے کانٹیکٹ نمبرز کو اپنے ارلی وارننگ سسٹم کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور آنے والے وقت میں ارلی وارننگ سسٹم ہمارا بہتر ہوگا. خدا نخواستہ کسی بڑی جو ڈیوسٹیشن ہے یا اس میں پھر ان کو کے لیے اگر کوئی پیکیج ہے تو وہ پیکیج زیادہ انفارمڈ اور اچھے طریقے سے ڈیوائز کیا جا سکے. کمپنسیشن کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ آپ دیکھیں سیلاب پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی آئے، 2010 کا، 2014 کا، ایون 2022 کے، یہ بڑے سیلاب مانے جاتے ہیں. آلدو کہ 2025 کا سیلاب ان ٹرمز آف میگنیچیوڈ 27 اضلاع 72 تحصیلیں، پہلے پنجاب کی تاریخ میں کبھی اس لیول پہ تباہی نہیں ہوئی. تباہی ضرور ہوئی لیکن 26 اگست کی رات سے آج تک آپ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب کی کوئی مشینری جو میجر اسٹیک ہولڈرز تھے، چیف منسٹر بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اور باقی نیچے ٹوٹل مشینری، وہ ریسکیو ہو، وہ ریلیف ہو، اور اسی طرح پھر یہ اب جو ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن ہے. ہم نے 26 سپٹمبر کو یہ سروے کا آغاز کیا اور یہاں 11-11.5 ہزار لوگوں سے سی ایم نے اوتھ لیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے جس ٹرانسپیرنٹ مینر سے یہ سروے کیا، میں آج صبح بھی ڈیٹا انالائز کر رہے تھے، 2014 کے سروے میں 3 لاکھ سے زائد گریونس کی درخواستیں تھیں، لوگوں کے شکایتوں کی درخواستیں تھیں. I'm also waiting for this time. الحمدللہ آج کے دن تک پراپر جو گریونسز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں 1741 گریونسز ہیں ٹوٹل ابھی تک. اٹ ریفلیکٹس کہ جو کام ہوا ہے جس میں پاکستان آرمی کا بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں، اسی طریقے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، اربن یونٹ، ان تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ ہم لمحہ بلمحہ یہ پکٹوریلز بھی شیئر کرتے رہے ہیں کہ لوگ اور سروے ٹیمز کشتیوں میں بالکل نامناسب حالات میں بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچے انہوں نے. اور پھر جو سروے ہوا، سروے بھی ایک موسٹ ماڈرن ڈیجیٹل مینر میں سروے ہوا. ایپلیکیشن پہ اب بھی آپ کسی بھی بینیفیشری کا ڈیٹا نکالنا چاہیں تو نہ صرف اس کے گھر کی پکٹوریلز آئیں گی، اس کی خراب فصل کی تصویریں آئیں گی اور ریئل ٹائم یہ چیز. اور اب جو اس سے اگلی بڑی بات کہ چیف منسٹر پنجاب کے اپروول کے ساتھ اور ان کی ڈائریکشنز پہ اس کا ایک تھرڈ پارٹی پراپر ویلیڈیشن بھی ہم کروا رہے ہیں کہ یہ جو 2025 میں لوگوں کے نقصان ہوئے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا، وہ رسپونڈ موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں اور ٹائملی. اب انشاءاللہ 28 نومبر تک ہم 26 اگست سے لے کے 28 نومبر کا اگر ٹائم گنے تو یہ گنے ہوئے دن ہیں جن میں نہ صرف ریسکیو ہوا،
نہ صرف مثالی ریلیف کا کام ہوا جس کو یو این اوچا نے اپنی رپورٹ میں بھی سرٹیفائی کیا, اور بلکہ کمپنسیشن کا پروسیس سروے ٹرانسپیرنٹ مینر میں شروع ہو کے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 29 ارب روپیہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد جو متاثرین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جا چکا ہے, اور ان 2 لاکھ سے زائد جو بینیفیشریز ہیں ان میں سے تقریباً 84,000 کچھ کو کل شام تک ہم دے چکے تھے. ابھی تک کی جو میرے پاس تفصیلات آ رہی ہیں, آج الحمدللہ ایک دن میں 11,000 لوگوں کو تقریباً 23 سے 24 کیمپ سائٹ سے یہ ان لوگوں کو سروے میں ڈیٹا کلیکشن میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آ رہی تھی. مجھے پتا چلا تھا کہ کسی نے کہا کہ میری 1,000 بھیڑ ہے, 800 بھیڑ ہے, 100 بھیڑ ہے, کوئی اس طرح کے واقعات بھی. جی بالکل اس میں کیونکہ انیشلی جب جوائنٹ سروے ٹیم نے جانا ہے وہ کسی بھی فلڈ سے متاثرہ بندے نے جو بھی انفارمیشن دینی ہے اس انفارمیشن کو کلیکٹ ضرور کر لینا ہے, لیکن اس کے بعد اتنی اسٹرنجنٹ اور اسٹرکٹ مانیٹری ریجیمز ہم نے پنجاب کیبنٹ سے کیس بتائیں, کوئی کیس آیا؟ جی بالکل, گجرات تحصیل سے ہمیں اس طرح کا آیا کہ جی میرے بہت زیادہ, کیونکہ چیف منسٹر پنجاب نے اس سال جو اوور آل پیکج تھا وہ پیکج اتنا فینومینل تھا کہ پرانے ریٹس کو 100 ٹائم نہیں بڑھایا, وہ کچھ کیٹیگریز میں 1000 ٹائم بڑھا دیا. تو وہ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کا واقعی نقصان ہے اور ہمیں اب جو اس وقت مارکیٹ کے ریٹس ہیں ان کے قریب گورنمنٹ کو رہنا چاہیے. تو بالکل اس طرح کے کلیم ضرور آئے, لیکن اتنے ملٹیپل چیکس تھے اس میں کہ الحمدللہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ ہمیں پورا یقین ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حقدار کو شاید یہ ایسا ضرور ہو سکے کہ اس کا حق اتنے پیسے کا بنتا تھا, لیکن شاید اس کو کسی چیک کی وجہ سے یا کسی اس پالیسی کی وجہ سے پیسے تھوڑے کم ملے ہیں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ ریلیونٹ نہیں تھا اور اس نے حکومت کا یا پبلک ایکسچیکر سے کسی ایک بھی سنگل بندہ کوئی اس میں سے کمپنسیشن لے جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں سوال میرا اب یہ ہوگا کیونکہ آپ گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں, ایک سٹریس ہوتی ہے بہت زیادہ, آپ کے اوپر کتنی سٹریس ہے جب اسپیشلی ڈیورنگ دا فلڈ؟ اچھا, اس میں نا یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس دفعہ 26 اگست سے لے کے جو پہلے 12-14 دن تھے اس میں تو ہمیں نہ کوئی نیند کا پتہ تھا نہ کوئی, اور آپ لوگ اس میں صرف ہماری حالت تصویر بھی وائرل ہوئی تھی, آپ کی بھی یہی حالت تھی, آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ تھے. آپ دیکھیں اس رات بھی کیسے ہمیں رات 3-3:45 بجے ہم جلال پور پیر والا پہنچے, اندر یہ خان بیلا, شینی میانی, یہ جو سارا علاقہ ہے اس میں لوگ پھنسے ہوئے تھے. انفارچونیٹلی اس وقت جو لوگوں کو جس طریقے سے گورنمنٹ کی کال پہ رسپونڈ کرنا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا کسی بھی وجہ سے, تو وہ اتنے اب ہزاروں بلکہ مور دین 100,000 پیپل ان کو کشتیوں میں باہر نکال کے لانا, اور وہ بھی دور دراز کے بہت بڑا ایک ایشو ایک ٹاسک تھا, بہت بڑا ٹاسک. وہ اور پھر وہ اس وقت ٹاسک زیادہ سٹریس فل ہو جاتا ہے جب آپ کے سینئرز آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں اور آپ کوشش کر رہے ہوں, لیکن ٹاسک اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم تو لینا ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے 5 ہیلی کاپٹرز اس وقت امپلوائے کیے, 200 سے زائد بوٹس امپلوائے ہوئی, اور پھر الٹیمیٹلی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن پہ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ اور پوری ایک ہماری وہ جو لیڈرشپ تھی وہ لوگ بھی وہاں پہ تھے, اور ایڈمنسٹریشن اپنا پورا ایک رول ادا کر رہی تھی. چیلنج ضرور بنا, لیکن اللہ کے شکر سے 3 سے 4 دنوں میں چیزیں بہتر ہوئی. اور لیکن آپ جو بات ہماری چلی اسٹریس سے, تو اسٹریس اس وقت آپ کے لیے ایک پلیئر بن جاتا ہے جب آپ اکنالج ہو رہے ہوں. تو ہم ضرور کوشش اپنے طور پہ کر رہے تھے, مینٹلی بھی, ویسے ہیومنلی بھی, آپ فزیکلی بھی تھوڑا تھک جاتے ہیں, لیکن جب یہ لگتا تھا کہ یار یہ ہماری جو کوشش ہے جس کی وجہ سے اسٹریس ہے یہ پے آف کر رہی ہے. پے آف مینس کہ لوگ آپ اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو آپ دریا کے اس بند پہ کھڑے ہو کے آپ نے کشتی وہاں اندر بھیجی, اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے اور فیملیز باہر نکل کے, اور وہ ان کو باہر آ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اندر 12 سے 14-16 فٹ پانی ہے خدا, اور تیسرا دن ہے ان کو وہاں کسی اونچی جگہ پہ پھنسے ہوئے, اور وہ جب ایک محفوظ جگہ پہ آتے تھے تو پھر وہ ساری سٹریس ختم ہو جاتی تھی. اور سٹریس اس وقت بھی ختم ہو جاتی جب آپ کی چیف ایگزیکٹو جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ آپ کی تعریف کر رہی ہیں, کیونکہ میں نے ایک میٹنگ میں سنا تھا
اور انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا عرفان علی کاٹھیا کو کہ ہی از ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب. اور ایک میرے آفیسر نے دوست ہیں سی ایم آفس میں, وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے منہ میں انکار نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی سی ایم ٹاسک دیتی ہے اور یہ انکار نہیں کرتا. شاید اسی وجہ سے آج عرفان علی کاٹھیا کی جو ہے وہ سی ایم صاحبہ بہت گرویدہ ہیں آپ کی, وہ بڑی فین ہے, کہتے ہیں ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ان کا بہت بہت شکریہ بھی. اور دیکھیں ہمیں جو ایک موٹیویشن آپ کو ملتی ہے جب چیف منسٹر, آپ کے چیف سیکرٹری, آپ کی سارے سینئرز آپ کی ایفرٹس کو وہ اکنالج ہو رہی ہیں, تو پھر اور زیادہ ایک سول سرونٹ کے لیے ہوتا ہے کہ مجھے اور زیادہ اس میں محنت کرنی چاہیے. اور یہی سارا کچھ اس جو سیلاب میں ہوا. اور پھر ایک لگتا بھی تھا کہ شاید خدا نہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی ایک آزمائش بھی ہے کہ آپ کی سروس میں بہت سارے ٹائم آتے ہیں, لیکن اس طرح کا اس میگنیچیوڈ کی یہ آزمائش کہ جب آپ کی ایفرٹس کی ضرورت ہو آپ کے صوبے کو, آپ کے سینئرز کو, آپ کے ڈپارٹمنٹ کو, اور باقی پھر اللہ تعالیٰ بھرم مجھے لگتا ہے اب آپ کسی ضلع میں ڈویژن میں کمشنر لگ رہے ہیں پھر پروموشن کے بعد. ایسا کوئی اتنی زیادہ ابھی ایمبیشیس جس طرح آپ کے ساتھ جو کہ جس طرح آپ نے کام کیا ہو سکتا ہے کسی ایک خراب ڈویژن کے اندر آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا دیا جائے. بس یہ تو اچھا کاٹھی صاحب, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, تو سیگمنٹ میں یہ سوال آپ نے بھی جانا بھی ہے, تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے جو آج کی جو نوجوان نسل, خاص طور پر جو بیوروکریسی میں آ رہی ہے, جن کی نئی پوسٹنگز ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے عبداللہ سنبل صاحب مرحوم, میرا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ. تو ایک دفعہ انہوں نے بات کی کیا تھا, ہمیں اب جو نئے بیوروکریٹس آ رہے ہیں, جو نئے ہماری جو جنریشن آ رہی ہے, ان کے اندر ایک ہی چیز ہے, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, تصویریں بنائی, لگائی, انجوائے کر رہے ہیں. اب کاٹھیا صاحب کے اندر ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. کیوں آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے؟ بہت کم, بالکل. ہمیں وہ یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ بھی اب کیونکہ آفیشلی مجبوری ہوتی ہے. یہ میں اس میں صرف یہی کہوں گا جو ہماری جو نئے آنے والے آفیسرز ہیں, بالکل, کہ ان میں بہت رجحان ہے یہ. ہاں, ایک تو ہمیں تھوڑا انیشیٹو لینے کا وہ شروع سے ٹینڈنسی اپنے اندر بنانی چاہیے کہ صرف یہ جو روٹین میں کام چل رہا ہے یہ محکمے شروع سے بنے اور چلتے رہے اور چلتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ اپنا رول آپ کا تب ہی ہوگا کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز کو بہتر پازیٹیو پیرائے میں چینج کریں اور جس سے پبلک کے لیے کوئی آسانی بنے. دوسرا پھر پازیٹیوٹی جو ہے وہ تو آج کل وہ پاور شو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, دکھاتے ہیں کہ دس از مائی پاور, وہ گاڑی میں جا رہا ہے, دروازہ کھول رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر ایک بہت ایک نیگیٹو جو ہے نا شاید بالکل اس وقت سوسائٹی میں جس طریقے سے محرومیاں اور باقی چیزیں ہیں اور جو پبلک سروس میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ڈیفینیٹلی, جس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں زیادہ پنچنگ ہوتی ہیں کہ آپ, اور اس کی کسی شو آف کی ویسے بھی ضرورت ہے نہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں, لیکن آفیسرز کرتے ہیں. ہاں, یہ انفارچونیٹ. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی کہ اس طرح کا آپ کا شو آف یا ان چیزوں کو باقاعدہ ریگولیٹ کرنے کی ایس این جی اے ڈی نے بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو. جی بالکل, اس کی جہاں پہ جو آپ سے کے پی آئیز میں نہیں ہے اور آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا, اس کی کوئی اپنی تشہیر کی میرے خیال ضرورت ہوتی نہیں ہے, اور آپ نے کام کیا ہو تو وہ چھپتا نہیں ہے. بیوروکریسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں, جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے پاس ہو. پھر بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے, کیا گورننس میں کوئی گیپس آتے ہیں؟ بالکل, جیسے ہر ادارے کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت اور اس میں ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے. بیوروکریسی میں بھی بالکل, کیونکہ نیو پبلک مینجمنٹ فارمز اب پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. اب وہ رزلٹ اورینٹڈ چاہتے ہیں کہ رزلٹس آنے چاہیے. پنجاب کے اندر کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ بالکل آپ دیکھیں کہ پنجاب کا جو گورننس ہے وہ اوور آل اگر ہم ملکی لیول پہ بات کریں تو باقی تمام پروونسز سے میرا سمجھنا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اور ڈیلیور بھی کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں کافی حد تک اسٹریم لائنڈ ہیں ادھر, وہ لاز ہوں, ریگولیشنز ہوں, وہ پروسیسز ہوں, آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز چیزیں بہت بہتر ہیں. لیکن اسٹل اس میں بالکل ریفارمز کی گنجائش ہے اور چیزوں کو مزید بہتر ہونا چاہیے. ہماری آنے والی نسل, نوجوان نسل جو جین زی ہے, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بی پازیٹیو اینڈ کیپ ٹرائنگ. تھینک یو سو مچ کاٹھیا صاحب, بہت اچھا لگا. یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ عرفان علی کاٹھیا صاحب کے ساتھ. جس طرح انہوں نے ایک لیسن لرننگ تھا, کال ٹو ایکشن بھی تھا,
اور نوجوانوں کے لیے پیغام بھی تھا کہ بی پازیٹیو. شکریہ.